السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 48، باب السواک، مسواک کا بیان چل رہا ہے۔ آج ہم اس کی حدیث نمبر 3 اور ابو داود کی حدیث نمبر 48 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان نہیں حبان عن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضؤ ابن عمر رضی اللہ عنہما لكل صلاة طاهرا وغير طاهر أما ذاك؟ فقال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شك ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة۔ اللہ اکبر۔ فلما شك ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة۔ یہ حدیث باسند نقل کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ نے لکھا، قال ابو داود ابراہیم بن سعد رواہ عن محمد بن اسحاق قال عبید اللہ بن عبد اللہ۔ یہ حدیث ہے آج کی، اس پر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ صحیح حدیث کی 4 قسمیں ہیں: صحیح لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتہ ہی، حسن لغیرہ ہی، اور یہ چاروں قسمیں حجت ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ پہلے راوی ہیں محمد بن عوف الطائی، مکمل نام محمد بن عوف بن سفیان الطائی الحمصی ابو جعفر ویقال ابو عبداللہ الحمصی الحافظ۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، امام ابو حاتم رازی نے ان کو صدوق کہا ہے، امام ابن عدی نے کہا هو عالم الشام، کہ شام کے عالم ہیں۔ الطائی حمزہ کے ساتھ، یہ طے ایک قبیلہ ہے، طے اس کی طرح منسوب ہیں، طے قبیلہ کی طرف۔ یہ 11ویں طبقہ کے راوی ہیں، تبع تابعین کے شاگرد ہیں، تبع تابعین کے اوسط شاگردوں میں سے ہیں، اوسط درجے کے۔ 2072 ہجری میں یا 2073 ہجری میں حمص میں فوت ہوئے، کہاں؟ شام۔
کہاں شام کا علاقہ ہمس، نہ ہم گئے نہ دیکھا۔ یہ بھی ہمیں محدثین کی حالات پڑھ کر یہ بھی ہمیں اصول سمجھ لگا کہ جس شہر میں، جس بستی میں کوئی بڑا امام محدث اللہ والا گزرا ہو، اس محدث کی خیر و برکت سے وہ بستی بھی تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کتنی بستیاں، دارقطنی دیکھا؟ دارقطن دیکھا نہیں؟ بستی ہے، بغداد کی بستی ہے، اب تو پتہ نہیں شہر ہوگا۔ بیہق، امام بیہقی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نیشا پور سے 100 کلومیٹر آگے یہ بیہق ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ کی بستی۔ اس طرح تاریخ اسلام میں بڑی زیادہ بستیاں ہیں، قرا ہیں، قریہ قرا ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے برگزیدہ بندے پیدا کیے جنہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کی اور کمال کر دیا۔ آج ان محدثین کے نام ان بستیوں کے ناموں کے ساتھ لازم ملزوم ہو گئے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں دارقطنی، تو بھائی دارقطنی تو نا تو نہیں نا کسی کا، یہ تو بستی ہے، دارقطن یہ بستی ہے۔ تو ہمسی کوئی نام ہے؟ نہیں، یہ تو ہمس ہے، جگہ ہے، شہر ہے، بستی ہے، اس کی تو نسبت ہے۔ یعنی علم کی بڑی خیر و برکت ہے۔ یہ سارے جسم ایک جیسے جسم ہیں، کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جسم اللہ کے ہاں قیمتی بن جاتا ہے، لوگوں کے ہاں عزت والا قیمتی بن جاتا ہے، جو اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث کی خدمت کر لیتا ہے۔ ورنہ سارے انسان مٹی سے بنے ہیں، ایز اے جسامت سارے برابر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، جسم ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، ایک دماغ ہے، ایک دل ہے، ایک سسٹم ہے۔ آئیں ابھی ہم زندہ ہیں اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کے لیے مرنا جینا، دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ پرفتن دور ہے، لوگوں کے ہاں اسلام کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہے، تو نہ ہو ہمیں کیا لگے، نہ کرے ہمیں کیا لگے۔ تو ہم کیا یہ دین چھوڑ کر ہم بھی نیزے چلانا شروع کر دیں، نیزہ پہ شروع کر دیں؟ وہ نیزہ کیا فتنہ شروع ہو گیا ہے، نیزہ پھینکا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ یہ نئے فتنے روزانہ، کہ ہم دین چھوڑ کے ادھر چلے جائیں؟ نہیں۔ خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر، ایک شعر ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا، شعر مشرق صاحب کا۔ اس طرح اور بھی چیزیں۔ بہرحال یعنی جب علم کی وجہ سے، قرآن و حدیث کی خیر و برکت کی وجہ سے، جس جگہ پر، جس زمین کے کونے پر کوئی بڑا محدث، بڑا شیخ الاسلام امام بیٹھا ہو، وہ بستی خیر و برکت کا سبب بن جاتی ہے، طریق کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ والو، تو جس جسم کے اندر، دماغ و دل کے اندر علم ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، تو وہ قیمتی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بولو، بنے گا، کیوں نہیں بنے گا؟ بہرحال ان کی حدیثیں ابو داؤد، نسائی، ابو داؤد میں ہے، اور نسائی کی کتاب مسند علی میں ہے۔ نسائی کی کتاب مسند علی میں ہے، سنن نسائی میں نہیں ہے۔ ابن حجر صاحب نے کہا ثقۃ حافظ، امام ذہبی صاحب نے کہا الحافظ، واضح۔ دوسرے راوی ہیں احمد بن خالد، پورا نام احمد بن خالد ابو سعید الکندی، الکندی بستی ہے،
کند اب شہر ہے. اس راوی کو امام ابن معین نے سکہ کہا ہے. امام ابن معین نے سکہ کہا ہے. امام ابن معین رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے علل کے اللہ اکبر بہت بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین میں سے تھے. ابھی پچھلے مہینے ہم نے امام ابن معین کے تمام جرح و تعدیل کے اقوال پر ایک بہت بڑا موسوعۃ اقوال امام علی بن المدینی نہیں موسوعۃ اقوال الامام یحییٰ بن معین فی العلل والجرح والتعدیل ہم نے شائع کیا. بہت بڑا موسوعہ ہے. تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے احمد بن خالد کے بارے میں ابن معین کے ہو سکتا ہے اور بھی اقوال مل جائیں. اچھا، احمد بن خالد کے بارے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھی اقوال جرح و تعدیل کی کتابوں میں ہیں. امام ابن حبان نے ان کو اپنے ثقات میں ذکر کیا ہے. ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ان کی حدیثوں کو صحیح ابن خزیمہ میں نقل کیا ہے. اور امام حاکم نے بھی مستدرک حاکم میں اور ان دونوں محدثین نے اس راوی کی روایتوں کو صحیح کہا ہے. اسے کہتے ہیں توثیق ضمنی. یہ توثیق ضمنی ہے. اسی طرح امام دارقطنی نے کہا لا بأس بہ اسی راوی کے بارے میں. اسی طرح امام ابو سعید ترمذی اور ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا لا بأس بہ اسی راوی کو. اس طرح اور بھی ائمہ محدثین نے ان پر تفصیلات نقل کی ہیں. اگلے راوی ہیں محمد بن اسحاق معروف راوی. مکمل نام محمد بن اسحاق بن یسار ائمہ محدثین میں سے ایک. امام ائمہ محدثین ان پر پہلے بات گزر چکی ہے. محمد بن اسحاق بن یسار ان پر پہلے بحث گزر چکی ہے. یہ مکمل نام محمد بن اسحاق بن یسار بن خیار ہے. ان کو کوسان بھی کہا جاتا ہے. ابن یسار بن کوسان بھی کہا جاتا ہے. یہ مدنی ہیں قریشی ہیں مطلبی ہیں یا مطلبی نہیں مطلبی ہیں. اس کا تعین ہم کرتے ہیں بعد میں. اللہ اکبر. امام ان کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے. بعض نے کہا 150 بعض نے کہا 51 بعض نے کہا 52 مختلف اقوال. بعض نے 53 کہا. مختلف اقوال ہیں. بہرحال حافظ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے سارے اقوال کا خلاصہ یہ نکالا صدوق یدلس ورمی بالتشیع والقدر. صدوق درجے کے ہیں. تدلیس بھی تیسرے طبقے کے مدلس ہیں. تدلیس بھی کرتے ہیں. اور تشیع اور قدری ہونے کا بھی ان پر الزام ہے. امام ذہبی صاحب نے کہا کان صدوقا من بحور العلم علم کے سمندروں میں سے تھے. علم کا سمندر کہتے ہیں اردو میں. علم کا سمندر تھے. صدوق ہیں. پھر انہوں نے تفصیل لکھی بحجر صاحب نے کہ امام ذہبی صاحب نے کہ ان کی روایات میں نکارت بھی ہے وغیرہ وغیرہ تفصیل بیان کی. اگلے راوی ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان. ان پر بھی پہلے بحث گزر چکی ہے. یہ ثقہ ہیں.
ابن حجر صاحب نے بھی کہا سکہ، ذہبی صاحب نے بھی کہا سکہ، چوتھے طبقے کے ہیں۔ 47 ہجری میں پیدا ہوئے، 121 میں فوت ہوئے۔ آپ کے حدیثیں کتب ستہ میں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلے راوی ہیں عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں۔ ان کو امام وکیع نے ثقہ کہا ہے اور امام ابو زرعہ نے ثقہ کہا ہے۔ اس کے بعد پہلے راویوں کی آپس میں بحث ہے مسئلے پر، پھر آگے حدیث بیان کرتے ہیں۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت کہتے ہیں میں نے کہا ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، توضؤ ابن عمر، ابن عمر کے وضو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، لکل صلاۃ، وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، طاہراً وغیر طاہر، وہ با وضو ہوں، پہلے وضو ہو پھر بھی وضو کرتے ہیں، وضو نہ ہو پھر بھی وضو کرتے ہیں، دونوں حالتوں میں وضو کرتے ہیں۔ اما ذاک، یہ کس وجہ سے ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا حدثتنیہ اسماء بنت زید بن الخطاب، مجھے بیان کیا زید بن خطاب کی بیٹی اسماء نے، انہوں نے کہا بے شک عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر نے ان کو بیان کیا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالوضوء، حکم دیا وضو کے ساتھ، لکل صلاۃ، آپ نے حکم دیا وضو کرنے کا، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، طاہراً وغیر طاہر، انسان با وضو ہو یا بے وضو ہو، ہر حال میں نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی، وضو کیا، عصر تک وضو تھا لیکن دوبارہ وضو کرنا ہے، وضو تھا پھر بھی کرنا ہے، طاہر غیر طاہر سے یہ مراد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہی حکم دیا پہلے کہ ہر نماز کے وقت وضو کرو، پہلا وضو ہو یا نہ ہو۔ فلما شق ذلک علیہ، جب یہ آپ پر مشقت گزری، امیرا، تو آپ کو حکم دیا گیا، بالسواک لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا، کیا دیا گیا، حکم دیا گیا مسواک کرنے کا، وضو کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو پھر مسواک کا حکم دیا گیا کہ مسواک کرنی ہے، یعنی پہلے ہر نماز کے لیے وضو کرنا تھا، وضو پہلا ہو یا نہ ہو، لیکن بعد میں یہ مشقت محسوس ہوئی تو مسواک کا حکم دیا گیا۔ پہلے حدیث گزری ہے 46-47، اس سے ثابت ہوا ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کہ مسواک کرنا فرض نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا معنی مفہوم واضح کرنے کے لیے پچھلی احادیث کو ساتھ ملانا ہوگا۔ جب ہم نے ساتھ ملایا تو معنی یہ ہوا کہ ہر نماز کے لیے مسواک فرض نہیں ہے۔ فکان ابن عمر، تھے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، یرا ان بہ قوہ، وہ خیال کرتے تھے کہ ان کے اندر طاقت ہے، وہ طاقتور ہیں۔ فکان لا یدع الوضوء، وہ وضو کو نہیں چھوڑتے تھے، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، وہ ماشاء اللہ طاقتور تھے تو اس لیے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، وضو پہلا ہو یا نہ ہو،
با وضو ہوں پھر بھی وضو کرتے، بے وضو ہوں پھر بھی وضو کرتے. یہ پیچھے جو آپس میں انہوں نے سوال کیا کہ ابن عمر کیوں وضو کرتے ہیں ہر نماز کے لیے، طاہر یا غیر طاہر، تو اس کا سبب اس حدیث میں سارا واضح ہو گیا. تو اگر آپ کا وضو ہے، ایک وضو سے ساری نمازیں اگر پڑھ سکتے تو پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی. اور بھی دلائل صحابہ کرام بھی ایک وضو سے دو دو تین تین چار چار نمازیں پڑھنی ثابت ہیں. تو اگر وضو مثلا دن چھوٹے ہوتے ہیں، بس سردیوں میں سردی ہے، پانی کے کئی مسائل ہو جاتے ہیں، سردی کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو اگر بیماری بھی آ جاتی ہے، اگر وضو ہے تو آپ دو تین چار نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ظہر کی وضو کیا ہے تو عصر کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ وضو نہیں ٹوٹا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، یہ ساری حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد نے پھر کہا رحمہ اللہ نے، ابراہیم بن سعد رواہ عن محمد بن اسحاق قال عبید اللہ بن عبد اللہ. اس میں ابراہیم بن سعد ہیں پہلے راوی، قال ابو داؤد کے بعد ابراہیم بن سعد، پورا نام ابراہیم بن سعد بن ابراہیم ابو اسحاق المدنی ہے. ان کے امام احمد ابن معین ابو حاتم رجلی نے ثقہ کہا ہے. رواہ کا مطلب ہے کہ اس مذکورہ حدیث کو روایت کیا ہے. یہ جو بھی حدیث نمبر 48 ابو داؤد کی، اس کو روایت کیا ہے. ان محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق سے پچھلی سند کے ساتھ، یعنی ابراہیم بن سعد نے بھی اس حدیث کو، حدیث نمبر 48 کو محمد بن اسحاق سے بیان کیا ہے پچھلی سند کے ساتھ. قال کہا، قال کا فعل ابراہیم، ابراہیم بن سعد نے کہا عبید اللہ مصغر، عبداللہ نہیں کہا، عبید اللہ کہا، عبید اللہ بن عبداللہ یہ کہا. اچھا، عبید اللہ بن عبداللہ اس نام کے ساتھ، تصغیر والے نام کے ساتھ، اسی لفظ کے ساتھ دارمی نے اس کو نقل کیا ہے. امام دارمی نے جلد 1 صفحہ 168. ابو داؤد صاحب نے بھی اشارہ کر دیا عبید اللہ بن عمر، عبید اللہ بن عبداللہ، اور دارمی نے بھی اس کو عبید اللہ کے ساتھ بیان کیا ہے. سنن دارمی کی سند، قال اخبرنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد هو بن اسحاق عن محمد بن یحیی بن حبان عن عبید اللہ بن عبد اللہ، عن عبید اللہ بن عبد اللہ. آگے وہ حدیث بیان کی. باب سواک میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں ثم امر بالسواک کی وجہ سے. پہلے بھی 46 47 نمبر حدیثیں مسواک کے بارے میں ہیں، ان میں بھی لولا نشق علامات لامرتہم امر کا ذکر ہے، تو اس میں بھی امر کا ذکر ہے. ثم امر بالسواک، پھر مسواک کو حکم دیا گیا. ان لفظوں کی وجہ سے اس حدیث کو یہاں لائے ہیں. پچھلی احادیث کو اس کے ساتھ ملائیں تو ایک ہی معنی ہے. ایک معنی کیا ہے کہ مسواک کرنے واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، بہت اچھا عمل ہے، مسواک کرنی چاہیے. پھر وہ جو مشہور ہمارے یہاں روایتیں ہیں مسواک کے ساتھ نماز پڑھیں تو 27 نمازوں تو وہ ثابت نہیں ہے وہ روایت.